نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 110 سورۃ طٰہٰ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما، وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ کون؟ اللہ۔ اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لوگ ان کی عقل اللہ کی عطا کردہ ہے۔ سارے انسانوں، سارے نبی، سارے فرشتے، ساری مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے، سب کی عقل کو اکٹھا کر لیا جائے ایک جگہ پہ، اور پھر وہ ساری عقل اللہ کا احاطہ کرے، نہیں کر سکتی۔ تو ایک انسان کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ وہ کسی جگہ پہ کوئی چیز بھی اس کو گھیر نہیں سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ جسم سے پاک۔ لیکن ساری عقلیں کٹھی ہو جائیں، اللہ کے علم کو پا نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، اللہ کے علم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور سارے کے سارے چہرے حی القیوم کے آگے جھکے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا۔ یہ محشر کا میدان ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے کے سارے چہرے، اب نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، سارے کے سارے جھکے ہوں گے۔ پھر آگے الگ کر دیا گیا ہے بات کو، جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا، ظلم کا بوجھ، نیکیوں کا بوجھ نہیں، ظلم کا، اور وہ ہوگا نامراد۔ تو ثابت کیا ہوگا؟ تو جو نیکیاں لایا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب۔ ادھر کیا ہوگا؟ نامراد۔ ادھر کیا ہوگا؟ کامیاب۔ ان پہ اللہ راضی بھی ہوگا، اور ان کو وہاں داخلہ دے گا جس جگہ کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہر کو اس کے عمل کے لحاظ سے اس کے درجات مرتب ہوں گے۔ نبیوں کے درجے نبیوں کے الگ ہیں، ولیوں کے الگ ہیں، اور پھر ولیوں میں آگے قسمیں ہیں، جیسے گنتی ہے 1 2 3 4۔ اب 1 میں ایک ہی نہیں آئے گا، پتہ نہیں وہ کتنے کروڑ خرب ہوں گے۔ 2 کے درجے میں کتنے آئیں گے، پتہ نہیں وہ کتنے ہوں گے۔ 3 کے درجے میں کتنے آئیں گے، وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ تو اسی طرح درجات ہیں، اور انبیاء کے بھی درجات ہیں، ہر نبی کا درجہ الگ ہے۔ تو اللہ کے ہاں درجوں کی کمی نہیں ہے، گنتی کا سٹاپ ہے، تو اللہ کے ہاں گنتی لامحدود ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جو ولی ہے وہ فلاں درجے کا ہے اور فلاں فلاں درجے کا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے بلند درجہ، اس میں بھی جھگڑا، کوئی حضرت علی کو کہتا ہے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو کہتا ہے۔ بھائی دیکھیے، دینے اللہ نے، تو محدود علم والے جو ہیں وہ اپنے اپنے اجتہاد سے صحابہ کے درجے مان رہے ہیں۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ صحابہ وہ تھے جو حافظ تھے، وہ درجے حافظ تھے، یہ وہ ہیں
جو امیر المومنین تھے، یہ وہ ہیں جو شہید تھے، یہ وہ ہیں جو عالم تھے، یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور یہ وہ ہیں جو مدینہ پہلے پہنچے، اور یہ وہ ہیں جو مکہ میں رہ گئے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات میں حصہ لیا، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک میں لیا۔ یہ مختلف درجے ہیں، بہت زیادہ تشریح ہے، تو تشریحوں میں جانے کی کیا ضرورت، ہم نے تو دینے نہیں، تو ہمیں اس میں بات پڑھنے کی کیا ضرورت؟ کیا اللہ ہم سے پوچھے گا کہ صحابہ کے کون کون سے درجے تھے؟ تم نے کیوں نہیں یقین کیا کہ اس کا درجہ آگے تھا اور اس کا درجہ پیچھے تھا؟ یہ سوال ہوگا۔ جو کام ہم سے پوچھا جانا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، اور جو کام نہیں پوچھا جانا، جس کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھنا، تو اسی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہم گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ آپس میں اختلاف، وہ بھابی، میں سنی، اے بریلوی، اے دیوبندی، یہ پوچھا جانا ہے تو اس سے کہ کتنے لوگ وہابی تھے اور کتنے سنی تھے، کتنے نیک بریلوی تھے، اور تو بریلویوں کی مسجد کو برا کہے اور وہاں نہ جائے، اور وہ وہابیوں کو برا کہے وہاں نہ جائے، اس کے بارے میں یہ عمل ہے یا نہیں؟ یہ ہے عمل۔ سب جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ نے اس کا حساب نہیں کرنا، اس نے کیا عمل کیا ہے اس کا حساب نہیں کرنا۔ البتہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے نالج میں جو برا کام ہے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ والا کام ہے، تو پہلے تو اس کی تحقیق کریں، علماء کرام سے جانیں، اور اس کو دلائل کے ساتھ سمجھیں، اور پھر واقعتاً اگر وہ غلطی پر ہے تو پھر پیار محبت سے، حکمت کے ساتھ اس بندے کو جو غلطی پر ہے اس کو سمجھائیں، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان سے محبت کرنا ایمان ہے، بغض رکھنا مسلمان سے یہ تو گناہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ عداوت رکھنا، نفرت کرنا، یہ تو بہت بری باتیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ نہ مولوی باز آ رہا ہے، نہ مفتی باز آ رہا ہے۔ باز کون آ رہا ہے؟ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت پر رکھا ہے۔ وہ لوگ کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتے، نہ نیکوکار سے نہ گناہگار سے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی گناہگار ہوتا ہے تو اس کو محبت کے ساتھ سمجھاتے ہیں، اور نیکوکار ہوتا ہے تو اس کو شاباش دیتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر بہت بڑا نام کیا ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، آپ اللہ کی اطاعت سے تہجد گزار ہیں، اور آپ اللہ کی اطاعت سے اللہ آپ سے دین کا بڑا کام لے رہا ہے۔ آپ مبلغ اسلام ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ عالم دین ہیں، اور آپ ہمارے مفتی ہیں۔ ہم آپ سے مسائل اخذ کرتے ہیں، مسائل سنتے ہیں، آپ صالح انسان ہیں، اس کو ہم داد دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ داد اگر وہ خود سے نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی تعریف کرتا ہے کسی کی اور وہ اپنی تعریف کروانا تو نہیں چاہتا لیکن لوگ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں ان لوگوں کو جو محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور انہوں نے اپنے ذمے کام لیا ہوا ہے لوگوں کی اصلاح کا،
اور وہاں بیٹھ کر اپنی منقبتیں پڑھواتے ہیں، اپنے باپ کی منقبتیں سنتے ہیں، اور اپنے آستانے کی وہ نغمات بنائے ہوئے ہیں وہ سنتے ہیں، اور وہ داد وصول کرتے ہیں۔ وہاں لوگوں پر اپنے علم کی، اپنی کوالٹی کی، اپنی پرسنالٹی کی، اپنی روحانیت کی، اپنی خواہشات کی داد چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش کیا ہے؟ داد لینا دوسروں سے۔ تو جو چاہت اس کی تھی وہ اس کو مل گئی، تو پھر آخرت میں کون سا حصہ باقی بچتا ہے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود سے نہ پڑھوائے، اپنے سینے میں، اپنے دل میں اس کی خواہش نہ رکھے، اور اگر کوئی بغیر کہے، بغیر خواہش رکھے، تمنا تو نہیں تھی لیکن کسی نے داد دی دی، تو یہ اللہ کی نعمت سمجھے۔ عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، ساری خیریں اللہ کے ہاتھ۔ اللہ ہاتھ سے پاک، تو کیوں ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں؟ یعنی اللہ ہی کسی کو دیتا ہے تو تبھی ملتی ہے، کوئی بندہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ ہر بندہ، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، کوئی بھی رتبے والا بندہ ہو، سب کو کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ سے۔ نبی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ولی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ملا کہاں سے؟ اللہ سے۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ عطا کس نے کیا علم؟ اللہ نے۔ مخلوق کچھ نہیں پیدا کر سکتی، کسی کو کچھ عطا نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر اللہ کسی کو مہربانی فرما کے بانٹنے والا بنا دے، عطا کرنے والا بنا دے، سب مان لیں گے، کیوں نہ مانیں گے بھائی؟ آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا نوازا، ایسا عطا کیا کہ آپ کو اللہ نے غنی کر دیا، اور آپ لوگوں کو نوازتے ہیں۔ ظاہری طور پر مال سے بھی نوازتے ہیں، علم سے بھی نوازتے ہیں، حکمت سے بھی نوازتے ہیں، اور تربیت اور تزکیہ بھی فرماتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے جو دیا ہے۔ ہر حکیم، ہر ڈاکٹر اللہ کے عطا کردہ علم سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ طبیب اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ اللہ نے جو اجناس پیدا کی ہیں، اس کے اندر، دانے کے اندر بھی یہ کوالٹی رکھی ہے۔ جتنی بھی لکڑیاں ہیں، نباتات ہیں، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، ان کے اندر مختلف امراض کو دور کرنے کی کوالٹی اللہ نے رکھی ہے اجناس کے اندر، کہ اگر کینسر کا مریض ہے تو وہ یہ جڑی بوٹی کو استعمال کرے تو کینسر دور ہو جاتا ہے۔ گلو استعمال کرے تو بخار دور ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسے بھائی؟ اللہ نے ان کے اندر ایسی شفائیہ اجزاء رکھے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو شفا ملتی ہے، وہ ایک اسباب ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بعض بندوں کو چن لیا ہے، اور ان کو اپنے ہاں سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ایسی حکمت اور دانائی اور علم اور قابلیت عطا کی ہے
کہ وہ دوسرے اللہ کے بندوں کو علم بھی پڑھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، دین بھی بتاتے ہیں، اور عملی طور پر کام کر کے دکھاتے بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم یہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو انعام یافتہ جو لوگ ہیں، جو اللہ نے چنے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے، پوری دنیا میں ان کا چرچا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، اور ہر بندے کی زبان پہ پھر بھی نہیں آ رہا کہ یہ اچھا بندہ ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی زبان پر نیک لوگوں کا تذکرہ آتا ہے، وہ زبانیں بھی اللہ کی پسندیدہ ہیں، کہ جو لوگ اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا تذکرہ بھی اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہوئی بات۔ اب کچھ لوگ شیطان نے تیار کیے، انہوں نے انہی جیسا لباس پہنا، وضاقتہ انہی جیسی بنائی، مسئلہ کوئی آتا نہیں ہے، علم کوئی نہیں ہے، لیکن پیر بن کے بیٹھ گئے، اور وہ شیطان کا جو علم ہے، جو شیطان نے ان کو سمجھایا ہے، وہ علم لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے؟ وہ سارا کچھ ہے جس سے انسان کے اندر تکبر بھی آتا ہے، دوسرے مسلمانوں کی نفرت بھی آتی ہے، اور وہ کوئی کامل سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اور وہ شیطانی علم کے تحت لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ان کی دال روٹی چلے، ان کا رزق ان کو وافر مقدار میں ملے۔ تو اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ شیطانی جو کھیل ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ MBBS ڈاکٹر ایک جیلی پیر کے ہاتھ چڑھ گیا، اور اس کی بات ماننے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ میرے بھائیوں، اس طرح کا ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ آستانوں پر افیون، مختلف نشے تقسیم ہو رہے ہیں، بنگیں پلائی جا رہی ہیں، آستانوں پر قتل و غارت ہوئی ہے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ جو شیطانی ہیں، اور وہ بھی آستانے ہیں جہاں سے ہدایت بانٹی جا رہی ہوتی ہے، لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہوتا ہے، وہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد لوگ روحانیت میں آگے بڑھتے ہیں، ان کا تقوی، وہ متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں، تقوی کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرتے ہیں، اللہ کا قرب پاتے ہیں، مستجاب الدعا بنتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں۔ تو یہ ہم نے تحقیق کرنی ہے، فساد نہیں پھیلانا۔ دنیا میں آئے ہم نے فساد نہیں پھیلانا۔ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو امن، محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے دین کو پھیلانا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، ہم چھوڑنے والے ہیں، ہم جانے والے ہیں۔ جو پیدا ہو جاتا ہے اللہ نے اس کا ٹائم ٹیبل لکھا ہے، اس کے مطابق اسے نہیں جانا ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو جو پیدا ہوتا ہے وہ دوسرے دن بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں، لوگوں کو نیکی پر لا سکیں۔ تو
بات لمبی ہوگی ہے، میں اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔